جس نے یجوج مجوج قوم، بے لگام قوم، خطرناک آدم خور قوم کو لاک کر دیا۔ دین اسلام میں ولایت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو علی کو نہیں مانتا اس کو ولایت کی سمجھ ہی نہیں ہے۔ یہ آنکھ چپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے، وہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیر مرشد کی پریکٹس ہے، کیونکہ ولایت کا منبع خود اللہ بیان کر رہا ہے۔ اب ولایت کا منبع اللہ بیان کر رہا ہے، مولائی کا منبع محمد مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں کہ حکیم لقمان جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے وہ بھی ولی تھا، مطلب وہ نبی نہیں تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ہے نا، اسی طرح پوری کائنات کے لیے علی ولی اللہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید ارسلان ہاشمی، اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گیانی بادشاہ، اور اس سے میں موجود ہوں آستانہ عالیہ ڈیرہ سگے میرا اسلام پورہ میں، اور میرے ساتھ بڑی ہی مقبول شخصیت جو کسی تعریف کی محتاج نہیں، پیر فقیر باہر چشتی سگے میرا تشریف فرما ہے، اور آج ہم ان کے پاس اس لیے تشریف لائے ہیں کہ ہم نے ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں نیاب قسم کے، اور جو کہ آج کل کے ہمارے معاشرے کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو آئیے ہم ان سے سوالات کرتے ہیں، پہلے ان کے حال چال پوچھیں گے، اس کے بعد سوالات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں چشتی صاحب؟ شاہ صاحب آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ جی میں ٹھیک ٹھاک، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اور چشتی صاحب میں نے آپ سے ایک سوالات پوچھنے ہیں، اس لیے آپ کو تشریف آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ پہلا، دین اسلام میں ولایت کا کیا نظریہ ہے؟ دین اسلام میں ولایت کا کیا نظریہ ہے؟ اچھا، آپ نے یہ جو سوال کیا نا، پہلی بات یہ کہ میں بصد احترام آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے عمریں ہیں آپ کی، جوان آپ کی عمریں ہیں، اور آپ کو کچھ تھوڑی سی وابستگی ہے ذات حق کے ساتھ، اور یہ بڑی خوشائن بات ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں سوائے نشہ پانی، سوائے رنگ بازی، سوائے ان چیزوں کے کسی کے پاس کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے اللہ کے کام کے لیے یا اس دین کے لیے آپ نے ٹائم نکالا، میں تو آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ جتنے بھی ساتھی ہیں ان کو بھی گزارش یہ ہے کہ آپ نے یہ جو سوال کیا نا کہ دین اسلام میں ولایت کا کنسیپٹ کیا ہے، بیسیکلی آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے۔ اب آپ وہ پوچھیں کیسے؟ کیونکہ ولایت کا مطلب ہے مدد کرنا، رہنمائی کرنا، کام آنا، دوستی کرنا، اس کے کئی معنی ہیں جدھر بھی لے جائیں۔ دین اسلام میں ولایت کا کیا کنسیپٹ ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ دین اسلام خود بہت بڑی ولایت ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام میں جو ولایت کا کنسیپٹ پایا جاتا ہے نا، وہ ایک بڑا ہی عظیم کنسیپٹ ہے۔ مثال کے طور پہ نبوت کے دروازے جب سے بند ہو گئے ہیں، یہ ولایت کا دروازہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبوت کے دروازے بند ہوئے ہیں تو ولایت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ولایت آج سے نہیں ہے، یہ ازلوں سے چلتی آ رہی ہے، یعنی نبی آخر الزمان سے پہلے بھی ولایت کا جو کنسیپٹ تھا نا وہ پایا جاتا تھا، یعنی ہر نبی کی جو امت میں جو ولایت ہے نا وہ ہوئی ہے، اور اس کا ذکر جا بجا مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ حکیم لقمان جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے وہ بھی ولی تھا، مطلب وہ نبی نہیں تھا، حکمت کے تقاضے تھے اس کے پاس، ولایت کا منصب تھا۔ جس نے یجوج مجوج قوم، بے لگام قوم، خطرناک آدم خور قوم کو لاک کر دیا، وہ آج تک اسی لاک میں ہے، یہ ولایت کا کمال ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی ہے، وہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، اس کا ڈسٹینس ہزاروں سینکڑوں میل دور ہے، لیکن محفل میں بیٹھے آصف برخیہ وہ مطلب کہ آپ نے کہا کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت لے کے آئے گا؟ دیو ہیکل جو جن تھا وہاں پہ، اس نے کہا جی میں لے کے آؤں گا۔ ابھی کتنے سمے میں لے کے آؤ گے؟ اس نے کہا جی میں ملکہ ابھی دروازے میں ہوگی، یعنی ڈسٹینس ہے، اس کی سفر کا ڈسٹینس ہے، پیغام پہنچا اس نے اس ٹائم پہ یہاں پہنچنا ہے، وہ دروازے پہ ہوگی، تخت یہاں ہوگا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ ادھر وہ پھر آصف برقی تھا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی میں لے آتا ہوں۔
آپ نے اس کی طرف دیکھا, بڑی سادہ طبیعت, بڑی عاجز طبیعت. آپ نے کہا تو کیسے لے آئے گا اور کتنی جلدی لے آئے گا؟ انہوں نے کہا سرکار میں یہ آنکھ چپکنے سے پہلے لے آؤں گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ولایت بیان کر رہا ہے قرآن پاک میں, حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی بیان کر رہا ہے. کیا مقام ہوگا اس کا ہیں؟ کیا بات. وہ ولی جن کا قرآن پاک ذکر کر رہا ہے. لو جی, انہوں نے کہا جی کتنی جلدی آنکھ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جب کی ہے تو سامنے تخت پڑا ہوا ہے. اب اس چیز کو نبوت کے اوپر 100 کتے بھونکتے ہیں, ان کی مددگار اور ان کی دستگیری پہ 100 کتے بھونکتے ہیں. اس آیت پہ یا اس نظریے پہ کوئی کتا نہیں بھونکے گا, کیونکہ ولایت خود رب بیان کر رہا ہے. ہے جی, کیا بات. نبی یہ نہیں کر سکتا, نبی وہ نہیں کر سکتا. تو اللہ کہہ رہا ولی تو یہ کچھ کر سکتا ہے نا. ولایت کا مقام نچلے درجے کا, نبوت کا اوپر والے درجے کا. اچھا, کچھ لوگوں کا نا حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک الگ ہی کنسیپٹ ہے. ان کو علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے. وہ اسے کہ کچھ ان کو ولایت کا نظریہ دیتے ہیں, کچھ نبوت کا نظریہ دیتے ہیں. متفقہ علیہ یہی ہے کہ وہ ایک ولی تھے. 16واں پارہ پہلا رکوع, اللہ تعالیٰ ولایت بیان کر رہا ہے, اور ولایت بھی وہ بیان کر رہا ہے کہ جس کی جستجو خود نبوت کر رہی ہے. کہ نبوت کہہ رہی ہے کہ یا اللہ میری امت کا کوئی ایسا ہو جو فقیہ ہو, جس کی دور اندیشی بڑی مضبوط ہو. وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام سے اللہ ملاقات کروا رہا. وہاں پہ جو معاملات ہوئے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اسلام میں ولایت کا کنسیپٹ تو بڑی بات کی بات رہے گی میرے بھائی. یعنی کہ ولایت ہی جو ہے نا وہ دین اسلام ہے. اب دین اسلام کے جو دین اسلام میں جو ان کے کنسیپٹس ہیں یعنی کہ ولایت کے, یہ تو دیکھو سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں نا ایک آیت کریمہ اتاری ہے, حضرت پیر مولا علی کی شیان شان. وہ پیر مولا علی کی شیان شان کون سی آیت اتری ہے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اچھا, اس کو تفصیل سے بیان کیا اور وضاحت اور نشاندہی کی ہے کہ میں تمہارا ولی, میرا رسول تمہارا ولی, وہ لوگ جو ایمان لائے وہ تمہارے ولی, وہ جو نماز قائم کرتے ہیں وہ تمہارے ولی, جو زکوٰۃ دیتے ہیں وہ تمہارے ولی, اور جو اس وقت رکوع کی حالت میں وہ بھی تمہارا ولی ہے. یعنی علی کی ولایت خود اللہ جل جلالہ بیان فرما رہا ہے. ہم تو بحث میں پڑھے ہیں نا کہ مولا علی کی ولایت. دین اسلام میں ولایت کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو علی کو نہیں مانتا اس کو ولایت کی سمجھ ہی نہیں ہے. کیونکہ ولایت کا منبع خود اللہ بیان کر رہا ہے. اب ولایت کا منبع اللہ بیان کر رہا ہے, مولائی کا منبع محمد مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب جو کوئی بھی علی کے در سے منسوب ہے, اب آپ نے انڈیا میں دیکھا بابا لاڈی سائی ہیں, اور وہاں پہ اور بھی بڑے بابا مراد شاہ ہیں. بیسک وہ ان کا مذہب سکھ ہے, لیکن ان کی اس طرف فقر کی طرف کیوں لگا ہوا ہے؟ ان کی بات بھی کوئی ایسی بات بھی با کمال ہے, اور وہاں پہ کافی لوگوں کی آس مراد پوری ہوتی ہے, ہیں وہ سکھ. وہاں پہ ایک میرے دوست ہے روہت انیجا, میں نے آپ کو ایک دن دکھائی تھی ان کی تصویر. وہ وہاں پہ سخی سرور لالا نی سرکار کا انہوں نے آستانہ بنایا ہے. وہ ذات کے ہندو, لیکن وہ وہاں پہ انہوں نے وہ آستانہ بنایا. وہاں پہ کئی لوگ آتے ہیں, ان کی آس مراد اللہ پوری کرنے والا ہے. آپ تو میں تو نہیں کرنے والے. لیکن انہوں نے مذہب نہیں چھوڑا, لیکن در علی بھی نہیں چھوڑا. سبحان اللہ. اب در علی کے ساتھ جوڑنے والا علی کی ولایت جو ہے, علی کی ولایت وہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے. جس طرح وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے نا, اسی طرح پوری کائنات کے لیے علی ولی اللہ ہے. بے شک بے شک. اب چونکہ یہ صوفیزم کا یہ چینل ہے, اس صوفیزم کے چینل کے اوپر آپ نے سوال کیا ہے کہ ولایت کا کنسیپٹ کیا ہے, مطلب ولایت کا نظریہ کیا ہے. اچھا, ولایت کا نظریہ پتہ کیا ہے؟ اچھا, ولی کے ساتھ نا الہامی اللہ تعالیٰ کی, دیکھو الہام وہ چیز ہے جو باقاعدہ باضابطہ روابط نہیں ہے. اگر باضابطہ ربط
कायम होता अल्लाह का वली के साथ तो नबूवत शुबे में पड़ गई थी। चूँकि नबूवत के दरवाजे बंद हो गए, वो मुकाम दर्जा ऊंचा है, ये इल्हामी सूरत है इसमें। फिर अल्लाह ताला ऐसे उस बंदे के दरवाजे खोल देता है, अक्ल के, शऊर के, सारे वो दरवाजे खोल देता है, उसके फरासत खोल देता है कि बैठा वो यहाँ पे होता है, उसकी नज़र काम कर रही होती है। मिसाल के तौर पे ये आया है, ये हाफिज़ आए हैं, ये बच्चा आया है, या ये रफ़ी साहब हैं, आप हैं, कोई सवाल करते हैं जी मेरा ये मामला ये कैसे हल होगा, मेरे में ये मामला चल रहा है, मैं कैसे, तो वो क्या है, जिसने अली के दर से वाबस्तगी रखी होगी, जिसने, अच्छा इसमें डेफिनेशन आ जाती हैं। डेफिनेशन ये है कि जो कफ़ात शियारी करता है, यानी अपनी नफ़ी करता है, नफ़ी में कनात पसंदी करता है, कनात पसंदी कहते हैं भूख बर्दाश्त करना, किसके लिए, ज़ाते हक़ के लिए। साल में तो 30 रोज़े रखवाए ना, उसके अलावा भी भूख बर्दाश्त करता है, किसके लिए, अल्लाह के लिए। वो जितनी भूख बर्दाश्त करता है उतनी इसकी फरासत होती जाती है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू अलैहिल वसीलता, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करो और अल्लाह की तरफ पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। माशाअल्लाह। अब वो वसीले का जो असल बुनियादी जुज़वी है ना, वो है ज़ाते अली या मर्द कलंदर, आपका पीरो मुर्शद। और उसके साथ साथ पीर मुर्शद की प्रैक्टिस है कि वब तक वो लहिल वसीला था, अगर वो मिल गए हैं तो वो फिर आपको एक ऐसी प्रैक्टिस करवाएंगे जिससे आपकी फरासत खुले। किसी भी फ़कीर या किसी भी वली का ये नज़रिया कतई तौर पे नहीं होता कि मैं अगर ये वलायत हासिल कर रहा हूँ ना तो इस पे मुझे मेरी नज़र काम करना शुरू हो जाए, मेरी बात चलनी शुरू हो जाए, लोग आए मुझे शिफा। ये कॉन्सेप्ट गलत कॉन्सेप्ट है। वली जो है ना, वली, ख्वाजा गरीब नवाज़ फरमाते हैं फ़कीरी के 112 के 13 दर्जे हैं, 114वें मुकाम पे मकाम फ़क्र है। अब आप भी वली हो, मैं भी वली हूँ, ये भी वली है, वो भी वली है, किस वाबस्तगी के साथ? डेफिनेटली ये बच्चा है, इससे आप सवाल कर लें, एक यही सवाल कर लें कि आप मौला अली के बारे में क्या नज़रिया रखते हैं। डेफिनेटली ये कहेगा कि जी मैं मौला अली का मानने वाला हूँ, वो दमादे रसूल हैं, वो हैदर करार हैं, उनके हाथ में अल्लाह ताला ने फ़तह सरम ला फ़तह इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, उनको वो असदुल्ला हैं और उनके साथ मोहब्बत का ये तकाज़ा है कि जो उनसे मोहब्बत रखेगा वो मोमन होगा, जो उनसे मोहब्बत नहीं रखेगा वो मुनाफिक होगा। मैं अभी मौला अली तक इसलिए टच रखा हुआ है कि वलायत की समझ आ जाए। कोई भी शख्स वलायत बयान कर रहा है ना तो वो डेफिनेशंस में बयान करेगा। मैं ये आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ये वाबस्तगी वाली वलायत है। अगर आपके पास कोई डेफिनेशन नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कनाज शियारी नहीं है, कफ़ात शियारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, अगर आपके साथ दर अली के साथ वाबस्तगी है ना, सर आपकी अज़मत को सलाम है कि आप भी वली हो। अब वली के लिए क्या होता है, आम तौर पे ये समझा जाता है कि जी वली जो गल कह दे होंदी है, तो यार ये बच्चा दुआ कर दे, ये बच्चा दुआ कर दे, आप कर दे, ये भाई साहब दुआ कर दे, अल्लाह कबूल कर लेता है। तो कि वली होया। वली के लिए ना, वली का एक जब नाम आता है ना तो कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाता है। मिसाल के तौर पे यार वली है, यार वली बड़ी प्यारी चीज़ होती है, उसमें कई खसलतें, कई चीज़ें होती हैं। सबसे बड़ी उसकी जो डिमॉन्स्ट्रेटिव चीज़ है ना, वो पता है क्या है, वो आजिज़ी पसंद होता है। वो कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करता, कभी किसी का माल ना हक नहीं खाता, वो किसी को धोखा नहीं देता, किसी के साथ वादा खिलाफ़ी नहीं करता। वो ख़ास कर दोस्ती के मामले में अगर कोई दोस्त उसकी ज़िंदगी में बने तो वो उसके साथ वफ़ा की हद कर दे कि ये मेरा दोस्त है तो मैं इसे वफ़ा की हद कर दूंगा, वो वली आदमी है। मगर चंद इससे अलावा और चीज़ें ऐसी हैं। दरे अली के पास सबसे बड़ी जो मेन चीज़ है ना, वो है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उनकी दोस्ती, उनसे इश्क। अच्छा, वलायत के लिए ना, वलायत के लिए अभी हम कौन नज़रिया बयान करेंगे, वलायत का नज़रिया क्या है। वली के लिए जो है ना, सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ होती है ना, वो इश्क़ रसूल होता है। आशिक होता है, वो आशिक मिजाज होता है, उसका चेहरा आशिकाना जैसा होता है, उसके बाल आशिकों जैसे होते हैं, उसकी अदाज आशिकों जैसी होती है, चलन चाल आशिकों जैसा होता है।
اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف ریورس کرتے ہیں کہ نظریہ کیا ہے. بھائی نظریہ سمپل ہے کہ ولی نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ دین اسلام میں ولی کا نظریہ یہ ہے کہ ولی نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی کے ساتھ ہمدردی والا رشتہ رکھے, اس کے ساتھ اس کو دین اسلام کے بارے میں وابستگی دلائے, خاص کر اللہ سے دوستی کرائے. ولی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ چونکہ اب خاتم النبیین ہے, ولی جو ہے اس کی ایک باقاعدہ پہچان ہوتی ہے, کیونکہ داتا گنج بخش علی حجویری نے ولایت کی پراپر قسم تو نہیں لیکن یہ ضرور فرمایا کہ جب تم کسی مجاہد طریقت کو دیکھو تو اس کا ساتھ دو. مجاہد طریقت کی نشانی بتائی آپ نے کہ جب تم کسی کو حق پہ دیکھو تو اس کا ساتھ دو, جب خود حق پہ ہو, حق تلفی ہو رہی ہے, اس کا تقاضا نہ کرے. یہ ولایت ہے. جی ماشاء اللہ. جہاں تک میری ناقص سوچ ہے, میں جدھر تک بتانے کے لیے بہت کچھ ہے, لیکن چونکہ یہ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ دوست بھائی ہیں, یہ جتنی بات جس تک آسان ہو جائے, کیونکہ مین یہ کمال نہیں ہوتا ہوئے انہیں بڑی وڈی گل کرتی دانی گل کرتی ایس تو وڈا عالم کوئی نہیں. میں تو نہیں منوان بیٹھا ہوا, اور گل یہ کہ میں یہ چیز ضرور کرن بیٹھا ہے کہ یار کسی نو آسان کر کے سمجھا دیو کہ بھائی ولایت ہے چیز جی, آسانی جی نہیں گل ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی, ماشاء اللہ جی, آپ نے بہت اچھا سمجھایا جی. ولایت کے متعلق نظریہ آپ کا بہت اچھا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے. اور جی ناظرین, ہم ایک لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہے گا, اسٹے ود اس.